أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کا ہمارا درس قرآن سورہ المائدہ کی آیہ نمبر 20 سے آیہ نمبر 26 تک ہے۔ اس میں قوم بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ذکر کیا گیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب قوم بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر مصر سے ہجرت کر کے اور سمندر کو بخیریت عبور کر کے اور ان معجزات کے اظہار کے ساتھ اللہ کی توفیق سے جنہیں بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور فرعون کو بما لشکر غرق ہوتے ہوئے بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس کے بعد جب آپ وادی سینا میں آئے، 1 سال وہیں پہ قیام فرمایا، وہیں پہ آپ کو تورات عطا ہوئی۔ اس کے بعد آپ نے اپنی قوم کو اپنے آبائی وطن شام کی طرف لے جانے کے لیے آمادہ کیا، اور پہلے وہاں کے حالات معلوم کرنے کے لیے 12 نقیب روانہ کیے جو 40 روز تک وہاں کے حالات کا مشاہدہ کرتے تھے۔ واپس آ کر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں کے حالات سے آگاہ کیا، تو آپ نے انہیں فرمایا کہ تم ایسا کرنا کہ جو باتیں مجھے بتا رہے ہو وہاں کے حالات کے مطابق تم نے اپنی قوم کو نہیں بتانی، کہیں ان کے حوصلے پست نہ ہو۔ ان میں سے 10 نقیبوں نے غداری کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی اور لوگوں کو وہ باتیں بتا دیں کہ وہاں تو بڑی جنگجو قوم موجود ہے اور بڑی زبردست قوم ہے، ان کے ساتھ تو ہمارا مقابلہ کرنا مشکل ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ تو ان کی یہ باتیں سن کے قوم بزدل ہو گئی اور ڈر گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صاف جواب دے دیا انہوں نے کہ ہم نہیں وہاں پہ جائیں گے، کیونکہ ان کے ساتھ جنگ کرنا، ان کا مقابلہ کرنا یہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اور بدبختوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، آپ جائیے اور آپ کا رب جائے ان کے ساتھ جا کے جنگ کرے، إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ مطلب یہ کہ پہلے آزاد کروا لو علاقہ، پھر ہمیں کہنا اور ہم جا کے وہاں پہ بیٹھیں گے۔ 2 نقیب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑے تھے، حضرت یوشع بن نون اور کالب، انہوں نے انہیں بہت سمجھایا کہ نہ مدد نہ بنو، ذرا ہمت کر کے دشمن پر حملہ تو کرو، پھر دیکھو نصرت الہی کس طرح تمہارے دشمنوں کو کچل کے رکھ دیتی ہے۔ لیکن اس کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اب یہ بہت بڑی گستاخی تھی اللہ کے نبی کی کہ انہوں نے اللہ کے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا، یہ کفر تھا۔ اللہ رب العزت نے انہیں اس بزدلی کی اور اپنے پیغمبر کی نافرمانی کی یہ سزا دی کہ ان پر وہاں اس ملک میں داخلہ بند کر دیے۔ 40 برس تک یہ مختلف بیابانوں میں اور صحراؤں میں خاک چھانتے رہے، اور اسی 40 برس کی مدت میں ان کے بڑے لوگ جو غلامی کی گود میں پلے تھے اور جن کے اندر کوئی اقدام کرنے کی ہمت نہیں تھی، وہ مر گئے اپنی زندگی گزار کے۔ اور پھر آزادی کی فضا میں جنم لینے والے بچے پروان چڑھے، ان کے اندر جذبہ تھا، حوصلہ تھا، کیونکہ وہ آزاد فضا میں پیدا ہوئے تھے۔ تو پھر انہوں نے ملک شام پہ حملہ کیا، فتح عطا فرمائی، اور اس سے یہ جو واقعہ ہے وہ بھی کئی باتیں نکلیں گی، اور ایک بات اس سے بھی یہ بھی نکل رہی ہے کہ آزادی کی نعمت اللہ تعالیٰ اسی قوم کو عطا فرماتے ہیں جو سر دھر کی بازی لگانے کے لیے تیار ہو جائے اور آزادی کی قیمت چکانے کے لیے تیار ہو، اسے آزادی کی نعمت ملتی ہے۔ تو آج ایک ہی مرتبہ اس کا ترجمہ کریں گے، اور ساتھ کوئی بات اگر سمجھانے والی ہوئی تو ساتھ ساتھ وہ بھی چلتی رہے گی، کیونکہ کوئی اتنی زیادہ باتیں نہیں ہیں کہ جن کے اوپر اس سبق میں جن کے اوپر زیادہ کچھ گفتگو کی جائے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ موسیٰ، یاد کرو جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقوم ہی اپنی قوم سے، یا قوم ہے میری قوم، اذکروا یاد کرو نعمت اللہ کا احسان علیکم جو تم پر ہوا، اذ جعل فیکم انبیاء جب بنائے اس نے تم میں سے انبیاء۔ اب قوم بنی اسرائیل وہ قوم ہے جس میں اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ انبیاء کرام علیہ السلام پیدا فرمائے،
جن کی خوش قسمتی تھی، خوش نصیبی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر کرم نوازی تھی. وَجَعَلَكُم مُلُوكًا، اور بنایا تمہیں حکمران، جن تمہیں آزاد کیا غلامی سے، فرعون کی غلامی سے تمہیں آزاد کیا، تمہیں خود مختار بنایا. اور پھر بادشاہوں کا سلسلہ بھی قوم بنی اسرائیل میں چلا ہے. وہ آتاکم، اور عطا فرمایا تمہیں ما لم یؤتی، جو نہیں عطا فرمایا تھا احدا کسی کو بھی، من العالمین سارے جہان، سارے جہانوں میں سے جو کسی کو بھی عطا نہیں فرمایا وہ تمہیں عطا فرمایا. یہ بڑی نعمتیں ہیں جو قوم بنی اسرائیل کو ملی تھی. اب دیکھیے عقیدہ توحید انہیں عطا کیا گیا، انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت کا سلسلہ ان میں جاری ہوا، انہیں آزادی عطا فرمائی، حکومت عطا فرمائی. یہ وہ ساری نعمتیں جو اس وقت بنی اسرائیل کے علاوہ اور کسی کے اندر نہیں تھی. یا قومی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میری قوم، ادخل الارض، داخل ہو جاؤ اس زمین المقدسہ پاک، ادخل الارض المقدسہ، اس پاک زمین میں داخل ہو جاؤ، التی کتب اللہ لکم، جسے لکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، ولا ترتدوا، اور نہ پیچھے ہٹو، علی ادبارکم، پھرتے ہوئے، فتنقلبوا خاسرین، ورنہ تم لوٹو گے نقصان اٹھاتے ہوئے. قالوا، وہ کہنے لگے یا موسیٰ، اے موسیٰ، ان فیہا قوما جبارین، اس زمین پر تو بڑی جابر قوم آباد ہے. وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، اور ہم ہرگز داخل نہ ہوں گے اس میں، حتیٰ یخرجوا منها، جب تک وہ نکل نہ جائے وہاں سے. اب وہ 10 نقیبوں نے غداری کرتے ہوئے، بداہدی کرتے ہوئے بات بتا دی تھی کہ وہاں پہ بڑی ظالم قوم ہے اور طاقتور لوگ ہیں. تو ان کی بات سے اب غلامی کے سائے میں پرورش پانے والی قوم تو پہلے بہانے ڈھونڈتی تھی، جب یہ بہانہ ملا تو انہوں نے صاف کہہ دیا. قالوا، کہنے لگے یا موسیٰ، موسیٰ، ان فیہا قوما جبارین، اس زمین میں تو بڑی جابر قوم آباد ہے. وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے اس میں، حتیٰ یخرجوا منها، جب تک وہ نکل نہ جائیں. فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، اگر وہ نکل جائیں اس سے، فَإِنَّا دَاخِلُونَ، تو پھر ہم ضرور داخل ہوں گے. قال رجلان، اس وقت کہا دو آدمیوں نے، من الذین، ان میں سے، یخافون انعام اللہ، جو ڈرنے والوں میں سے، جو اللہ سے ڈرنے والوں میں سے تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے. انعام اللہ علیہما، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پر انعام فرمایا تھا. یہ یوشع بن نون اور کالب. قال رجلان من الذین یخافون انعام اللہ علیہم، جو ڈرنے والوں میں سے تھے اور انعام فرمایا تھا اللہ نے ان پہ. انہوں نے کیا کہا، ادخلوا علیہم الباب، داخل ہو جاؤ ان پر دروازہ سے. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، جب تم داخل ہو جاؤ گے دروازہ سے، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تو یقیناً تم غالب آ جاؤ. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اور اللہ پر بھروسہ کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایماندار ہو. اللہ پر بھروسہ کرو اور داخل ہو جاؤ عزم کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، اللہ رب العزت تمہارے اوپر کرم نوازی فرمائے گا. قالوا، وہ کہنے لگے یا موسیٰ، اے موسیٰ، انا لن ندخلها، ہم تو ہرگز داخل نہ ہوں گے، ابداً، کبھی بھی، ہم تو کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے، ما داموا فیہا، جب تک وہ وہاں پہ ہیں. فاذهب، پس جاؤ، انت آپ، وربک، اور آپ کا رب، فقاتلا، اور دونوں لڑو ان سے، انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہاں ہی بیٹھے. اب یہ ان کی بہت بڑی گستاخی تھی، نافرمانی تھی اور کفر تھا اللہ کے نبی کی بات کرنا چاہیے. فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، جاؤ اور تمہارا رب جائے، دونوں لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے. جب آزادی ہوگی تو ہم بھی آ جائیں گے. اب یہ قوم بنی اسرائیل کی اپنے نبی کی بات میں بہت بڑی گستاخی. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ مشن کو جو عالمگیر سطح پہ کامیابی ملی ہے، اس کے جو اسباب تھے ان میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلص معاونین، مخلص صحابہ میسر آئے. یقیناً غزوہ بدر سن 2 ہجری کے موقع پر وادی زفران میں جب بے ساز و سمانے کی حالت میں قلیل تعداد کے باوجود ابو جہل کے 3 گنا بڑے مسلح لشکر سے مقابلہ کرنے کے بارے میں جب مشاورت ہو رہی تھی، تو صحابی رسول حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھیلے ہوئے. اب یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 3952. انہوں نے عرض کی، لا نقول کما قال قوم موسیٰ اذهب انت وربک فقاتلا، یا رسول اللہ ہم وہ بات نہیں کہیں گے جو قوم موسیٰ نے کہی تھی، آپ جاؤ اور آپ کا رب جا کر لڑو.
وَلَكِنَّ نُقَاتِلُ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ وَبَيْنَ يَدَيْكَ وَخَلْفِكَ، یا رسول اللہ ہم آپ کے دائیں جانب، آپ کی بائیں جانب، آپ کے آگے، آپ کے پیچھے، ہر طرف کھڑے ہو کر جنگ کریں، قتال کریں۔ یہ مخلص معاونین تھے آقا علیہ السلام، جس سے آگے یہ کام چلا ہے۔ اور حدیث پاک راوی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام کے سامنے حضرت مقداد بن اسود نے اس جذبے کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی ہر طرف کھڑے ہوں گے، کافروں کے ساتھ جنگ کریں گے، تو کہتے ہیں فرائیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشرق وجہہ وسرہ، کہتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ کا چہرہ مبارک یہ بات سن کر چمکنے لگا اور آپ خوش ہو گئے۔ اللہ، یہ امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے احساس عطا فرمائے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان جو پہلی کھیپ تھی امت مسلمہ کی، اتنی قربانیاں دی ہیں۔ تو جب ان لوگوں نے یہ بات کہی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی ربی ہے میرا رب انی لا املک، میں مالک نہیں ہوں، الا نفسی، سوائے اپنی ذات کے، واقعی اور اپنے بھائی کا۔ اب دیکھیں نا کتنا اس وقت پریشان ہو کر اللہ کے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی، ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، بس جدائی ڈال دے ہمارے درمیان اور اس نافرمان قوم کے درمیان۔